اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو اس وقت جب ہم نے کھول دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا، فرق یفرق پھاڑ دینا، کھول دینا، وَإِذْ فَرَقْنَا ہم نے، فرق پھاڑ دیا یا کھولا، فرقنا ہم نے کھول دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا اور یاد کرو جب ہم نے کھول دیا، بکم تمہارے ذریعے، تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ سمندر کو۔ اب بحر یہ کون سا سمندر تھا؟ اب اس میں کیا کہتے ہیں، اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہر نیل تھی، بعض لوگ بحر متوسط، میڈیٹیرین سی بولتے ہیں، کیا مجھے انگلش میں معلوم نہیں، عربی میں تو البحر المتوسط کہتے ہیں، البحر الابیض بھی اس کو کہا گیا، البحر المتوسط غالباً میڈیٹیرین سی کہتے ہیں، جو یورپ اور افریقہ کے درمیان ہے، ادھر ایشیا، ادھر یورپ اور ادھر افریقہ جو ہوتا ہے، ایجپٹ اور الجیریا، لیبیا وغیرہ کے اوپر کا جو حصہ آتا ہے وہ جو سمندر ہے، تو بعض نے وہ سمندر کہا، بعض نے یہ کہا، بہرحال اس سے غرض نہیں ہے ہم کو کون سا سمندر ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور یاد کرو کہ جب ہم سمندر کو یا دریا کو تمہارے لیے پھاڑ دیا، تمہارے لیے کھول دیا، تمہارے ذریعے، یعنی تمہارے آنے کی وجہ سے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس انجا بچایا، انجینا ہم نے بچایا، انجیناکم ہم نے تمہیں بچایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہارے لیے، تمہارے واسطے دریا کو ہم نے کھول دیا اور پھاڑ دیا، پس ہم نے تم کو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور اغرقا ڈبایا، اغرقنا ہم نے ڈبایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون کے فالوورز کو، فرعون کے لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ اور یاد کرو اس وقت جب ہم نے تمہارے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، سمندر کو کھول دیا، اور فرعون کے لوگ کو، فرعون کے لشکر اور فرعون کے آدمیوں کو ہم نے ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حال میں ڈبویا کہ تم کھڑے اس وقت اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ ماہرین تفسیر اور ماہرین یہ بات بتاتے ہیں کہ 12 رستے کھولے گئے تھے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ جو دریا میں جو رستے بنے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے عصا سے، اپنے عصا جو ڈنڈا استعمال کرتے تھے نا، اپنے عصا سے دریا میں مارو، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مارے تو 12 راستے کھل گئے۔ بعض روایتوں میں راستہ ہے، بعض مفسرین جیسا کہ امام نصفی وغیرہ نقل کیے کہ 12 راستے کھل گئے تھے، اور اس میں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ گزرتے چلے جاتے، اور کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ 100% پانی نہیں ہٹتا تھا، پانی بالکل تھوڑا تھوڑا رہتا تھا، جیسے ٹخنوں تک پانی آ جائے، آدھی پنڈلیوں تک پانی آ جائے، اس طرح سے ہوتا، تو یہ گھوڑوں پر اور پیدل اور جس طرح سے ہو سکتا یہ لوگ گزر گئے۔ بڑی دریا تھی، بڑی تیز رفتار والی تھی، یہ لوگ اس میں سے رستے بنتے ہوئے یہ لوگ اس کے درمیان میں سے گزر گئے، جیسا وہ فرعون کے لوگ دیکھے اور وہ بھی ان کے پیچھا کرنے کے لیے پانی میں اترے، اور ندی تیز رفتار آئی اور یہ سارے فرعون کو جو ہے، ان کے خاندان کو، فرعون اور فرعون کے فالوورز کو لے کر چلے گئے۔ اب یہاں پر روایتوں میں آتا ہے کہ 40 حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارے تھے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کیا کہتے ہیں، سمندر میں، اے موسیٰ سمندر میں اپنا عصا ماریے، سمندر میں یا دریا میں، جس طرح سے بھی کہیں آپ، بحر بہت پانی کو کہتے ہیں، تو مارے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ ایک راستہ کھلا، یعنی جیسا جیسا یہ لوگ آگے بڑھتے گئے پانی کم ہوتا چلا جاتا، جو پانی کا بہاؤ ہے دو طرف سے پانی ہٹ جاتا اور درمیان میں سے راستہ بن جاتا۔ تو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک راستہ بنا، یا بعض یہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ 12 راستے بنے، 12 راستے بنے، جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل جو ہے وہاں سے وہ دریا کراس کر گئی، اور وہ پانی جو ہے ایسا اتنا، جیسے ٹخنوں تک پانی ہوتا یا ایک آدھا فٹ اتنا پانی ہوتا، اتنا پانی رہ جاتا تھا جس میں سے چل کر جانا ممکن ہوتا، اور یہ فرعون کے لوگ دور سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، اور ان کے اس پار نکلنے تک یہ لوگ بھی ان راستوں میں سے گزرنے کے لیے پانی میں اتر جاتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، یکایک پانی مل جاتا ہے اور سب کا سب فرعون کے لوگ ڈوب جاتے ہیں۔